جو چیز تکلیف کا باعث بنے اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص ایک جگہ سے دوسری بار دھوکہ کھائے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ دعوت کے لیے مہمانوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیجیے۔ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اپنے سکون کے لیے دوسروں کا سکون برباد نہ کریں۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بیوقوفی ہے کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ خوشی اور غم میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ زندگی میں ہر شخص کو محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن جو جوانی میں بھرپور محنت کرتے ہیں انہیں بڑھاپے میں خوار ہونا نہیں پڑتا۔ والدین کی بات مان کر آپ فائدے میں رہتے ہیں۔ حاصل وہی کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ کسی مسئلے پر بحث کرنے کی بجائے اس کا حل تلاش کریں۔ دشمن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ سختی کرنے سے رکے ہوئے کام جلدی مکمل ہو جاتے ہیں۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن عزت ختم ہو جاتی ہے۔ رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے رزق کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ وقت کی پابندی انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ مطلب پرست لوگوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے اچھے اور برے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتی ہیں۔ اولاد میں ماں کی تربیت کا عکس نظر آتا ہے۔ بچوں کی پہلی درس گاہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ لالچ اور حرص کی بھوک سے انسان وہ بھی کھو دیتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ دولت مند لوگوں کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، اس لیے انہیں محتاط رہنا چاہیے۔ اپنی اوقات سے بڑی بات نہ کریں کیونکہ پھر یہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ انسان جس چیز سے لا علم ہو اس سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ ہر شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ مشکل وقت میں ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ مشکلات کو صبر سے برداشت کریں۔ تقدیر پر یقین رکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کی چیز ہے اسی کے پاس رہنے دیں۔ اگر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ جو مشکل میں آپ کی مدد کرے اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جو لوگ سوچ سمجھ کر بولتے اور کام کرتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ جھگڑا چاہے کسی بھی وجہ سے ہو اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی۔ ظالم کے ظلم کا بہادری سے مقابلہ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں کیونکہ خاموشی کا مطلب ظلم برداشت کرنا ہے۔ جس سے ظالم طاقتور ہوتا ہے، جس سے پورے معاشرے کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جیت سے پہلے جیت کی خوشی نہ مناؤ۔ آپ کتنے ہی خوش شکل کیوں نہ ہوں لیکن اگر آپ غیر مہذب گفتگو کرتے ہیں تو آپ نفرت کے قابل ہیں۔ کسی کی بری نیت اور برے ارادوں کا اندازہ اس کی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ مطلبی اور خود غرض لوگوں سے دور رہیں کیونکہ اپنا کام پورا ہونے کے بعد وہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اپنے سے زیادہ حیثیت کے لوگوں سے دوستی کرنے کی کوشش بعض اوقات نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش اور مطمئن رہیں۔ نقصان خربوزے کا ہی ہوتا ہے،
چاہے وہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر۔ دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کر منتخب کرو۔ اپنی خوبصورتی اور خوبصورت آواز کو دوسروں سے چھپائیں۔ انسان اپنے دشمنوں کو پہچانتا ہے، لیکن دوست بن کر دشمنی کرنے والوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اپنا کام خود کریں، دوسروں پر چھوڑنے سے کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ جھوٹ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ جھوٹ بولنے والے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ لوگوں کے جھوٹے دلاسوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے۔ انسان کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی جان نہ لیں۔ کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی انسان کو فائدہ، جبکہ بری صحبت انسان کو نقصان دیتی ہے۔ خوشی کو غم میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش نہ کریں جو ہے نہیں، کیونکہ یہ آپ کی فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے۔ وہ ہر کام میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ اپنا گھر کبھی کسی اور کے آسرے چھوڑ کر نہ جائیں۔ سانپ کے بچے کو پالنا خود کو مشکل میں ڈالنا ہے، کیونکہ ان کی فطرت میں ڈسنا ہی لکھا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد غلط فیصلے پر پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لوگوں پر ظلم کرنے والے شخص کو کسی بات سے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے اور ان کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ غریب اور عزت دار شخص کی موت ایک بے عزت دولت مند سے بہتر ہے۔